تیسرے عشر کی دعا ضرور سن لیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری عشر کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک پڑھ لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ مصیبتیں اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، اور ماہ رمضان 2025 کا سب سے مقبول وظیفہ، نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے، تو یہ دعا پڑھ لے، اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق دولت کی تنگی، بے اولاد کی تابعداری جیسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنا غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارے کام نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کا رمضان میں ہے تمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب پڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ ناظرین محترم، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی بھی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کے غفلت و زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا، اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا، وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو سحر و افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سحر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ جو مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کے اختتامی دن ہے۔ رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھے چلے جانے ہیں۔ رمضان سے پہلے 2 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینے میں داخل ہوتے، یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور کس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے اختتامی دنوں کو کس طرح سے گزارتی ہوئی جہنم کی آگ سے نجات حاصل کی جائے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی مبارک دعا ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، کہ جس کی 21 رمضان مبارک سے آخری روزے تک تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو رحمت و برکتوں سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر طرح کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ تو رمضان مبارک کے آخری عشرے اور دعا کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے مت دیکھیے گا، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو آپ نے کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھا تو یہ موقع سال بعد آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو سن سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بیش پناہ رحمتیں اس ماہ مبارک کے آغاز میں امت مسلمہ پر نچھاور ہوتی ہیں۔ دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے، اور یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص کیا گیا ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو دوسرا عشرہ امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے ہے، کہ جس میں مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، تو اس لیے تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ خصوصی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات بھی آتی ہے۔ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مزید اضافہ فرماتے تھے، اعتکاف بیٹھتے اور شب بیداری کرتے۔ رمضان کے اس عشرے کی بھی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر خاص کرم ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خود کو بخشوا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اس کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے، دنیاوی اسباب کے حوالے سے اس کی ہر پریشانی دور کر دی جاتی ہے اور اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت، ذکر، دعا اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اضافہ فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں اور دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر مکمل عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا اس عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ ناظرین محترم، اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، استغفار اور توبہ۔ رمضان کا آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو کہ واحد معبود ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نمبر 2، درود شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 3، سورۃ القدر کی تلاوت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سورہ قدر کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تہجد اور نوافل۔ اس عشرے میں رات کے وقت تہجد اور نوافل ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو خصوصی رحمت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات۔ آخری عشرے میں صدقہ و خیرات کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ لیلۃ القدر کی رات کیسی گزاری جائے؟ لیلۃ القدر میں عبادت اور ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان عبادات اور ذکر و اذکار میں قرآن مجید کی تلاوت، استغفار اور درود شریف کی کثرت، نوافل کی ادائیگی، خصوصاً تہجد، دعا مانگنا، خصوصاً وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، صدقہ و خیرات کرنا، ذکر اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا، اور اس عشرے کی اس مبارک رات میں خصوصی اعمال کرنے چاہیے۔ ان میں اعتکاف بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، تو اگر ممکن ہو آخر عشرے کے اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ راتوں کو جا کر عبادت کرنی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے میں راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات جو لوگ مالی طور پر مستحق ہیں
انہیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات میں حصہ لینا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس بابرکت عشرے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اپنے اور پوری امت مسلمہ کی بھلائی، مغفرت اور جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے۔ اپنی مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کی بخشش کروانی چاہیے، کیونکہ یہ عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کا زمانہ ہے۔ یہ مغفرت، بخشش اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے اس پہر کو غنیمت جان کر عبادات میں مشغول رہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں، دعا اور ذکر و اذکار میں بتائے گئے طریقے کے ساتھ اضافہ کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کی برکت نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں آپ کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی، آپ کی مالی تنگ دستیاں، پریشانیاں، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے اور رمضان مبارک کے پہلے جو عشروں کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا اور کوئی عمل نہیں کر سکے تو تیسرے عشرے کی یہ دعا لازمی پڑھ لیں۔ 21 رمضان مبارک سے آخری روزے تک اس دعا کا کثرت سے ورد کریں۔ اس کو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس سے رب اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو پھر اس انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اب یہ عمل بتائی کے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں سرفراز فرمائے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کو قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنا کہ رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے وقت موجود ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے اور اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کی قدر کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے اور اللہ اور اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کر کے راضی کر لینا ہے۔ یہ سب بابرکت عمل ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود ہی ہو جائے گا۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ اتنا فیض پاتا ہے کہ اس کی تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو عمل کا مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے 21 رمضان مبارک سے آخری روزے تک یعنی عشرہ نجات میں جو دعا ذکر کی گئی ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے عشرے کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ترجمہ: اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، جتنی آپ کی توفیق طاقت ہو آپ نے تیسرے عشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں۔ لیکن جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس دعا کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ لوگوں نے یا اللہ، یا رزاق، یا رزاق، یا اللہ الصمد، یا رزاق، اس کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنی مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے
دعا مانگے، اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور 21 رمضان سے آخری روزے تک کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائی گئی طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا وید کر سکتے ہیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس آخری عشرے میں تسبیحات، عبادات، ذکر و اذکار لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور رمضان کے اس آخری عشرے میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما کر ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔